إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وخذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواہ مسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں آپ کے سامنے جو حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں، اس حدیث میں حقوق العباد سے متعلق بات کی گئی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض رکھے ہیں ان کی ادائیگی میں اگر بندہ کہیں اس سے کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے، کہیں اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دیگر نیکیوں کے بنا پر اپنے رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کچھ کوتاہی یا لاپرواہی بندے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق سے متعلق یہ شرط رکھی ہے کہ اگر بندوں کے حقوق میں کسی سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ جس کے حق میں اس نے حق تلفی کی ہے یا غلطی کی ہے اس بندے سے معافی مانگے، اور اگر وہ بندہ معاف کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی اس کے لیے معافی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی اس کو درگزر کر دیا جائے گا۔ اب یہاں اس حدیث میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مختلف انداز میں تعلیم دیتے، مختلف انداز میں انہیں دین کی باتیں بتاتے، برائیوں سے روکتے، انہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تلقین کرتے، اور ساتھ ہی بندوں کے حقوق میں بھی لاپرواہی اور کوتاہی کرنے سے بچانے کی تعلیم اور تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں صحابہ سے پوچھا: اتدرون ما المفلس؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے ہی انہوں نے یہ سوال سنا تو انہوں نے کہا، کیونکہ مفلس ہمارے نزدیک بھی، ہم بھی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی مفلس کون ہے تو ہمارا بھی یہی جواب ہوگا کہ بھائی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، ایسا شخص مفلس ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہی سوال کا جواب دیا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو ایسا شخص مفلس ہے، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو ضرورت کا وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کا جو مفلس ہے، کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جائیداد نہ ہو، حقیقی معنی میں یہ مفلس نہیں ہے۔ دنیا کا جو مفلس ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ممکن ہے کل اس کے پاس پیسہ آ جائے،
آج اس کے پاس جائیداد نہیں ہے تو ممکن ہے کل اس کے پاس جائیداد آ جائے، اور اگر آج کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جائیداد ہے، تو ممکن ہے کل وہ کسی نقصان سے دوچار ہو کر اس کے ہاتھ سے روپیہ پیسہ بھی چلا جائے، جائیداد بھی چلا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن حقیقی جو مفلس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی، کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے پاس ڈھیر سارے نماز کے ثواب ہوں گے، ڈھیر سارے اس کے روزوں کے ثواب کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، اور اس کے زکوٰۃ اور صدقات کے بھی ثواب کے انبار ہوں گے۔ یعنی حقوق اللہ میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ حقوق اللہ کے سارے حقوق اس نے ادا کیے ہوں گے، اور اللہ کے پاس وہ جب پہنچے گا تو اپنے سارے فرائض کے ثواب اور نیکیاں لے کر پہنچا ہوا ہوگا۔ لیکن اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ بندوں کے حقوق میں اس نے کوتاہی اور لاپرواہی کی ہوگی، اس نے بندوں کے حقوق کی حق تلفی کی ہوگی۔ اب حق تلفی میں ضروری نہیں ہے کہ اس نے کسی کا مال، کسی کی جائیداد چھینی ہو۔ حق تلفی میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد شتم ھذا، کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، اس نے کسی کو بہتان لگایا ہوگا، الزام لگایا ہوگا کسی پر، واکل مال ھذا، اور اس نے کسی کا مال کھایا ہوا ہوگا ناحق طریقے سے، وسفک دم ھذا، اور اس نے کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، اور اس نے کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ اب دیکھیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد میں جو بندوں سے لاپرواہی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس کے حق میں حق تلفی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ لوگ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے کہ لوگ کسی سے بات چیت میں اگر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ گالی دینا بھی ظلم ہے، حقوق العباد میں یہ گناہ والا عمل ہے۔ گالی دینا یہ آدمی کو گناہ گار ٹھہراتا ہے، اور اگر اس نے کسی کو مارا ہے اور سامنے والا مظلوم ہو گیا تو ایسی صورت میں یہ گنہگار ہے، اور اس ظلم کا بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ جیسے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز جب فیصلہ کرے گا تو دو بکریوں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا، جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا۔ ایک بکری جو سینگ والی تھی اور ایک بکری جسے سینگ نہیں تھے۔ دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف کا یہ معیار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں میں بھی انصاف کرائے گا۔ بغیر سینگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سینگ لگائے جائیں گے، اور پھر وہ اس بکری کو سینگ سے مارے گی جس نے دنیا میں اس پر ظلم کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف کا یہ معیار ہے، اور دنیا میں اگر آپ بندوں کے معاملے میں اگر آپ کسی پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے، اس بارے میں بھی آپ سے انصاف لیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا، میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرائض اس نے بڑے اچھے انداز میں انجام دیے ہوں گے، بڑا ثواب لے کر آیا ہوگا، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی اور لاپرواہی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا۔ اور یہاں پہ حدیث میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں، وَخَذَفَ هَذَا، کہ اس نے کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی کو اس نے
الزام تراشی، تہمت لگائی ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھیں آپ، ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑی بدنصیبی ہے کہ لوگ اپنے معاملے کو صحیح ٹھہرانے کے لیے دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بسا اوقات شوہر اگر بیوی کو ناپسند کرتا ہے، بیوی سے اس کی انبن ہے، بیوی سے اس کے معاملے جم نہیں رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس پر بہتان تراشی کرنے لگتا ہے، اس کے تعلق سے الزامات لگانے لگتا ہے، اور اس میں بعض رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں، عورت پر الزام لگاتے ہیں، اور پھر اس طرح معاملوں کو توڑا جاتا ہے، رشتوں کو بگاڑا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے ذمہ داروں پر الزام تراشی کرتے ہیں، چاہے وہ ذمہ دار کسی جماعت کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، کسی محلے کے ہوں، کسی ادارے کے ہوں۔ تو بعض لوگ اپنے ذاتی معاملات میں اگر کسی سے کچھ انبن ہو گئی تو اپنے اس ذاتی مسئلے کو پکڑ کر ذمہ داروں پر نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں، الزامات لگانے لگتے ہیں، ارے وہ ایسا ہے، وہ ذمہ دار ایسا ہے، قوم کا پیسہ کھا رہا ہے، وہ اس طرح کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے۔ یہ سارے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور پھر اس کو پبلک پلیس میں بھی اچھالا جاتا، عوام الناس میں یہ چیزیں پھیلائی جاتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا مفلس ہے، کل قیامت کے روز یہ اپنی بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت سارے ثواب لے کر آئے گا، بڑے فرائض اس نے انجام دیے، لیکن بندوں کے معاملے میں اس نے حق تلفی کی، گالی گلوچ کے ذریعے سے، مار کے ذریعے سے، بہتان اور الزام تراشی کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو نیکیاں ہوں گی، نماز کی نیکیاں، روزوں کی نیکیاں، صدقات و خیرات کی نیکیاں انجام دی ہوں گی، یہ ساری نیکیاں ان کی رہیں گی، لیکن بندوں کے حقوق میں حق تلفی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جب حساب کتاب شروع کرے گا، اور جن پر انہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے ان لوگوں کو ان کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ان کی نیکیاں انہوں نے جن جن پر ظلم کیا ان میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی نیکیاں ختم ہو گئی قبل اس کے کہ سامنے والوں کے ابھی معاملات ختم نہیں ہوئے، سامنے والوں کے اوپر جو اس نے ظلم و زیادتی کی ہے اس کا حساب کتاب ابھی باقی ہے، لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخذ من خطاياهم، ان تمام لوگوں کا جو اس نے حق مارا ہے، ان پر الزام تراشی کی ہے، ان کو گالی دی ہے، ان کو مارا ہے، ان کا مال ہڑپ کیا ہے، ناحق طریقے سے ان کی جائیداد قبضہ کیا ہوا ہے، ناحق طریقے سے ان پر جو بھی ظلم و زیادتی کی ہے، ان لوگوں کے جو بھی ابھی حساب و کتاب باقی رہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ سارے لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس مفلس پر ڈال دے گا جس نے حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے، حقوق العباد میں لاپرواہی کی ہے، یہاں تک کہ اس کے ساری نیکیاں بھی ختم ہو گئی، سامنے والوں کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، اس کے بعد اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ محترم حضرات، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کے لیے بڑی اہم نصیحت کی ہے کہ ہم جہاں پر حقوق العباد میں کوشش کرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی ہو، صدقات و خیرات ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دیں، حقوق العباد میں ہم جیسی محنت کرتے ہیں کہ ہم ثواب پانے والے بنیں،
اللہ کے مقربین میں سے شامل ہو جائیں، وہیں پر ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنا ہے کہ بندوں کے حقوق میں بھی ہمارے سے کوئی کوتاہی اور لاپرواہی نہ ہو، بندوں کے معاملے میں بھی ہم محتاط رہیں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہم چوکنا رہیں کہ کہیں ہم سے کچھ لاپرواہی ہو رہی ہے تو فوراً ہم اس لاپرواہی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک ہمارے وہ گناہ جو حقوق العباد میں ہیں، جب تک ہم ان بندوں سے معافی مانگ کر اپنی تلافی نہ کر لیں جن کے حق میں کوتاہی ہم نے کی ہے، اور جب تک وہ معاف ہمیں نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کے حق میں حق تلفی کی ہے، تو ہم اس کے حق کو ادا کریں اور اس پر جو ظلم و زیادتی ہم سے ہوئی ہے اس سے ہم معافی مانگیں۔ دنیا میں ہم اس معاملے میں شرمانے اور جھجک کی وجہ سے ہم معافی مانگنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن سوچ کر دیکھیں، آپ دنیا کا آپ کا یہ معافی مانگنا، تھوڑے وقت کے لیے شرمندگی کو برداشت کرنا، تھوڑے وقت کے لیے اپنی انا کو کچلنا اور سامنے والے سے جس پر آپ نے ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگنا، یہ آپ کے لیے بڑا آسان اور اچھا عمل ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ اگر آپ نے دنیا میں نہیں کیا، آخرت میں یہ سب سے بڑی رسوائی کا معاملہ ہوگا، یہ آخرت میں سب سے بڑی شرمندگی کا باعث بنے گا، اور اس وقت ہم معافی مانگنا چاہیں گے لیکن ہمیں موقع نہیں ملے گا، اس وقت ہم حقدار کا حق ادا کرنے کے لیے مہلت چاہیں گے لیکن ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ تو جو وقت ہمیں دنیا میں ملا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اگر ہم سے کسی کے حق میں حق تلفی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں ہم ان کا حق ادا کریں اور ان سے معافی مانگیں، اور اگر دنیا میں وہ معاف کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں ہم سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ حقوق العباد میں ہم نے دنیا ہی میں اپنے معاملے کو صاف کر لیا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب بندے معاف کر دیں گے کسی کے حق کو، کسی کے کیے ہوئے ظلم و زیادتی کو، کسی کے لگائے ہوئے الزاموں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی اس کے لیے معافی ہے۔ تو محترم حضرات، آئیں ہم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں پر حقوق العباد کی پابندی کہ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے، وہیں پر اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں ہونے والی لاپرواہیوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔